بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے بھائی، گناہوں کی میل آنسوؤں کے پانی سے دھو ڈال۔ معصیت کی ذلت سے وہی نکلے گا جو چستی دکھائے گا۔ ایک گھڑی اپنے دل کا محاسبہ کر، شاید وہ نصیحت کے آثار سے خدا کی طرف لوٹ آئے۔ میں تمہارے لیے کب تک یہ ایسے الفاظ بولتا رہوں گا جو تمہارے لیے واعظ و نصیحت کا کام کریں گی؟ لیکن یاد رکھو، مجھے آپ نصیحت قبول کرنے والے معلوم نہیں ہوتے۔ گناہ کا دن تیرے حق میں بڑا منحوس ہے، فرما برداری کا دن کتنا پسندیدہ ہے، جس میں تیری سعادت سامنے آتی ہے۔ اللہ تم پر اپنا فضل فرمائے۔ توبہ کرنے والوں کی رفاقت طلب کر، اپنے پیغامات کو پھر جلا بخش اور ان کے بار آور ہونے کی جستجو کر۔ تقوی کی قمقمہ کامیابی کی رہنما ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو غفلت کی تاریکی میں بھٹک چکے ہیں۔ اللہ تجھ پر کرم فرمائے۔ اپنے دل کی موت اور اپنی بصیرت کے اندھے پن اور کثرت موانع پر رو، جب تجھے زمانہ بڑھاپا اور ضعیفی سے بھی عبرت نہیں ہوتی تو کیا کرے گا؟ تیرا کیا بنے گا؟ اے بھائیو، اللہ کی قسم، توبہ کی طرف دوڑو۔ یوم حساب سے پہلے اپنے آپ کو سیدھی لائن پر لگا لو۔ ایک بزرگ تھے، حضرت یوسف بن حسن، فرماتے ہیں کہ میں شام کے ایک راستے پر تھا کہ اچانک میرے سامنے ایک رکاوٹ آ گئی، تو میں نے اپنا راستہ بدل لیا تو ایک ہولناک صحرا سامنے آ گیا۔ مجھے ایک گرجا گھر نظر آیا، میں اس کے پاس چلا گیا۔ وہاں ایک راہب نظر آیا جس نے گرجا گھر سے اپنا سر نکال رکھا تھا۔ میں اس کی وجہ سے مانوس ہو گیا۔ میں اس کے قریب گیا تو اس نے مجھے کہا، کیا تو اپنے ساتھی سے ملنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، میرا ساتھی کون ہے یہاں پر؟ اس نے کہا، اس وادی میں ایک آدمی ہے جو تمہارے دین پر ہے، زمانے کے فتنوں سے کنارہ کش ہے، یہاں تنہا رہتا ہے۔ مجھے اس کی باتیں سننے کی بڑی چاہت ہے، لیکن ملاقات اس سے نہیں ہو پاتی۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہیں کس بات نے روک رکھا ہے؟ جاؤ اس سے ملاقات کرو، وہ تمہارے قریب رہتا ہے۔ اس نے بتایا، میرے کچھ دوست ہیں، انہوں نے مجھے روک رکھا ہے، مجھے ان سے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ حضرت یوسف بن حسن فرماتے ہیں کہ میں اس بزرگ کی طرف چل دیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک آدمی ہے جس کے گرد درندے جمع ہوئے پڑے ہیں۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو میرے قریب آ گئے۔ تو میں ایک ایسی جماعت کو سن رہا تھا جسے میں دیکھ نہیں رہا تھا۔ میں نے ایک کہنے والے سے سنا، یہ کون فضول آیا ہے جس نے عاملین کے مقام کو روند دیا ہے؟ پھر میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے اپنے سر جھکا رکھا تھا، بڑی آرام سے گفتگو کرتا تھا، ہیبت اور وقار بہت چھایا ہوا تھا۔ میں نے اس کو یہ کہتے ہوئے سنا، وہ رب کا شکر ادا کر رہا تھا۔ وہ یوں کہہ رہا تھا، اے رب، آپ نے مجھے اپنی معرفت دی ہے، اپنی محبت عطا فرمائی ہے، اس پر آپ کی تعریف ہو۔ یا رب، تمام نعمتیں آپ نے عطا فرمائی، سارے امتحانات سے آپ نے پاس کروایا، آپ کی تعریف ہے۔ اے اللہ، آپ نے حکم کے ساتھ اپنی خوشنودی کے لیے میرے مرتبہ کو صالحین تک پہنچا دے، مجھے اولیاء کے درجے تک پہنچا دے۔ پھر اس نے ایک چیخ ماری اور کہا، آہ، ان کے بدلے میرا کون ہے؟ پھر بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اس کی ہیبت سے میری زبان حرکت نہ کر سکی، راوی کہتے ہیں۔ پھر ان کو ہوش آیا تو انہوں نے مجھے بتا کیا کہا۔ انہوں نے کہا کہ چلے جاؤ یہاں سے، میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو تقویٰ عطا فرمائے۔ یہ ہے استغناء اللہ والوں کا۔ نیکی کے راستے پر گامزن، اللہ سے محبت کرنے والے لوگوں کے راستے پر چلنا، یہ ہر چیز سے آپ کو بے نیاز کرتا ہے۔ اللہ کی محبت دل میں بساؤ، غیر اللہ کی طرف مت دوڑو، ذلت ہے اور وحشت ہے، ذلت ہے اور وحشت۔